آموز واقعات میں سے یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کر رہی ہوں میں۔ ایک بار کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک اللہ والے درویش اور ان کا کمسن شاگرد شہر سے دور رہا کرتا۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتے اور شاگرد آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر ان کی خدمت کیا کرتا۔ وہ اللہ والے اسے لاکھ بار سمجھاتے کہ بھیک نہیں مانگا کرو، اللہ کے نیک بندے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم جسے لو لگا رہے ہو وہ تمہیں یوں ہی نواز دے گا، اور ہمارے ساتھ رہ کر تم کم از کم یہ تو تربیت حاصل کرو کہ کسی کے سامنے تم بھیک نہیں مانگو۔ فقیر بننا ہے تو اللہ کا فقیر بنو۔ لیکن وہ نہیں سنتا، بس وہ کہتا مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے لیکن اس کام سے مجھے نہ روکے۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صبح اور شام انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یعنی رو کر عاجزی کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے، میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور ننگے انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ رشوت خور اور بددیانت اہلکاروں کو، جتنے بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو میں عبرتناک سزائیں دوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ دعا کرتے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جس شہر کے جنگل میں وہ رہتے ہیں وہ شہر بالکل امن و امان والا نہیں ہے، وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، اسی درویش اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا وہ نو عمر چیلا یعنی شاگرد اچھی دعا کرتا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ جن کی خدمت میں رہ رہا ہوں، یہ مرشد جو دعا مانگتے ہیں، ان کی یہ دعا ضرور کسی نہ کسی دن سنی جائے گی، قبول ہو جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے۔ لیکن اس وقت اس نے کوئی بھی خیال نہیں کیا اور بس ان کی خدمت کرتا رہا۔ اب وقت گزر رہا تھا، شاگرد جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ شاگرد کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یعنی ان کی صحبت میں رہ کر اس نے بجائے اچھا سیکھنے کے بری باتیں سیکھ لی، جو کہ خود اس کے دل میں آئی تھی شیطان کے ذریعے۔ شیطان نہیں، کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑتا، خاص طور پر عابد اور زاہد کو۔ اب یہاں تک کہ درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ ان کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا، میرے پروردگار، اب میرا مرشد، میرے یہ بزرگ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جھڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے۔ اب یہ مجھے تخت کے بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو، یتیموں کو، بے بسوں کو اور زیادہ بے بس اور مظلوموں کو اور زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا، برائی کو بڑھاوا دوں گا، میں زنا کو عام کروں گا، شراب نوشی سر عام ہو رہی ہوگی، میں شریف لوگوں کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسیوں پر بٹھا دوں گا۔ میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا، یعنی رشوت لینے والے۔ ابتدا میں یہ ہوشیار شاگرد چھپ چھپ کر دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ مدت کے بعد اس کی حالت یہ تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو وہ بھی ان کے قریب بیٹھ کر یہ بلند آواز میں اپنی دعا دہرانی شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتے، اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں، اور شاگرد ہنس کر یہ کہتا، اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا یعنی برائی کا جھنڈا بلند کروں۔ درویش کہتے کہ میرے خزانے سے معذور اور نادار مسکین لوگوں کو وظائف ملیں گے، یعنی پیسے ملیں گے، اور شاگرد یہ کہتا کہ میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا، یعنی ان سے میں ان کی حلال کمائی بھی لے لوں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے، بسا اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتے کہ تو میرے ساتھ رہ کر اچھی دعا مانگنے کے بجائے یہ کیسی دعا کر رہا ہے؟ شیطان نہیں،
تجھے اپنے قبضے میں لے چکا ہے، تو سدھر جا، اگر تو نہیں سدھرا تو دیکھ تیرا بہت برا حال ہوگا، تو میرے ساتھ رہ کر اچھی بات سیکھ، تو یہ کیا باتیں کرتا ہے، تو کیسی دعائیں کرتا ہے۔ لیکن پھر ہوا وہی جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں تان کر میدان میں آ گئے کہ ہم بادشاہ بنیں گے، ہم بادشاہ بنیں گے۔ دور اندیش سمجھدار وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ صلاح مشورہ دیا کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے، یعنی اس جنگ سے بچانے کے لیے ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور علی صبح سویرے فجر کے بعد باہر سے جو آدمی سب سے پہلے دروازے پر دستک دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ مشورہ سب نے مان لیا۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا وہ چیلا، وہ شاگرد جس کو بھیک مانگنے کی عادت تھی اور جو اب مار کے ڈر سے چھپ کر بھیک مانگتا تھا، بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے سب سے بڑے شہر میں جا نکلا۔ صبح اٹھتے ہی وہ وہاں پر آ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے دستک دی، پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور امیروں نے اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، کیونکہ سب سے پہلا شخص وہی تھا۔ ایک بھکاری کو بادشاہ بنانے چلے تھے، وہ بادشاہ بن گیا، اس کی خواہش پہلے پوری ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ جو اللہ والے، جو مستجاب الدعوات، ان کی دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ شاگرد کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ نئے بادشاہ نے تخت پر اپنے آپ کو بٹھا کر حکم جاری کیا کہ میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر، سادھو ہیں، اللہ والے ہیں، انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ ان کا نافرمان شاگرد جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو گئی ہے اور وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر وہاں کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا اس کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں۔ جو وہ کہتا تھا اپنی بات کو اس نے پورا کیا۔ اس نے نہروں کا پانی بند کر دیا، کنویں اور تالاب غلاظت سے بھر دیے، چوروں ڈاکوں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا گیا، نیک خدا پرست انسانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، غربت اور بڑھ گئی، شریف لوگ دبنے لگے، ظالم کا منہ اب سب کے سامنے کھل رہا تھا، کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا۔ جب ظالم حکمران آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اب برائی کو روکنے والا کون؟ جگہ جگہ شراب پی جانے لگی۔ وہ بادشاہ یعنی وہی شاگرد جو بادشاہ بنا بیٹھا تھا خود بھی زانی تھا، شراب نوشی کرتا تھا اور وہ اپنی زندگی کو مستی سے جی رہا تھا، جو کچھ سیکھا تھا سب بھلا دیا تھا۔ غرض ان عقل مندوں نے جنہوں نے سر چھپانے کے لیے اپنے ملک کی بھلائی کے لیے ایک گداگر کو تخت پر بٹھا دیا، وہ خود اپنی جگہ ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے، ان کو بھی نکال کر پھینک دیا گیا۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو وزیروں کو اب محسوس ہوا کہ ہمارے لیے کسی اللہ والے کو لانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جاؤ دیکھو ہمارے ملک یا ملک سے باہر کون ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ بادشاہ تک کی خبر نہیں پہنچی تھی، کیونکہ اگر بادشاہ تک کی خبر پہنچ جاتی تو وہ اپنے مرشد کو ہلاک کروا دیتا۔ یہ کام چوری چھپے ہوا تھا۔ بہرحال اللہ نے ان کی مدد کرنی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ ظالم حکمران کو اس ملک پر نازل کیا گیا اور اب وقت تھا کہ کوئی رہنما آئے، کیونکہ اب وہاں کے رہنے والے اس رہنما کی رہنمائی چاہتے تھے۔ وزیر کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے شاگرد، انہی کا ایک مرشد یعنی وہی بزرگ اللہ والے ایک جنگل میں رہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے کر یہاں پر نکل آیا تھا۔ بدقسمتی کہ شہر کا دروازہ کھٹکھٹانے والا وہی تھا، اسی وجہ سے اس گداگر کو، اس بھکاری کو بنا دے گئے ملک کا بادشاہ۔ وزیر نے کہا میں خود وہاں پر جاؤں گا۔ وہ جنگل میں پہنچا، اللہ والے اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، پھر جب وہ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو ان کی نظر وزیر پر پڑی۔ وزیر نے ادب سے کہا حضرت ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ آپ کا وہ شاگرد، اس نے آپ سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی، نہ آپ کی صحبت میں رہ کر وہ کچھ سیکھا، بلکہ وہ آپ کے خلاف تمام کام کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ بادشاہ وقت بن چکا ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دلائیے۔
बूढ़े दरवेश ने अपने चेले के सामने जाने से घबराहट का इजहार किया कि देखो, वो मुझे पसंद नहीं करता और हो सकता है मैं वहां पहुंचूं उसके सिपाही मुझे हलाक कर दें। क्या तुम लोग चाहते हो कि मेरा सर कलम कर दिया जाए? मैं डरता नहीं हूं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। वजीर ने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको सिपाहियों के दस्ते के साथ अपनी हिफाजत में लेकर जाएंगे। दरवेश ने कहा, हिफाजत तो हमारी अल्लाह ताला करने वाला है, हमारा वो बाल बेकार नहीं कर सकता है। हम सिर्फ तुम लोगों को देख रहे थे कि तुम पर जालिम हुक्मरान जो नाजिल हुआ है वो तुम्हारी अपनी हरकतों से है या फिर सच में अल्लाह ताला ने उसको तुम पर नाजिल करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है। वजीर ने कहा, हमारे ऊपर तो पहले भी एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, मैं तो बहुत ही परेशान था। इसी वजह से मैंने ये मशवरा दिया था कि अब की बार हमारे मुल्क पर कोई बहुत नेक और बहुत ही आदिल बादशाह है, लेकिन अब भी हमारी बदकिस्मती। लेकिन अगर आप हमारी मदद करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बादशाह बना दिया जाएगा। दरवेश ने कहा, मुझे बादशाह जरूर बनना था क्योंकि मैं चाहता था कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो तमाम बुराइयां खत्म हो जाएं, लेकिन मेरा शागिर्द उससे पहले पहुंच गया। चलो, तुम्हारी बात पर हम वहां चलते हैं। सिपाहियों के दस्ते के साथ वजीर के साथ हजरत वहां पर पहुंचे। वो शागिर्द आपको देखकर पहचान गया। पहले तो थोड़ा घबराया, जाहिर सी बात है, इतनी रोबदार शख्सियत, जाहो जलाल वाले बुजुर्ग सामने देखकर थोड़ा कांपा तो था। फिर कहने लगा, पीर मुर्शिद फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दरवेश ने जवाब दिया, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ तुम्हारी रियाया के लिए, जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए रहम की अपील करता हूँ। तुम हुकूमत के नशे में अपना वो वक्त भूल गए हो जब भीख मांगा करते थे। अल्लाह से डरो, ये सब फानी है। अगर हो सके तो मौत से पहले कोई नेक